الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 18 ستمبر 2024 ہے بروز بدھ ہے اور میں یہاں ضلع جہلم میں گنبد والی مسجد کی سالانہ سیرت کانفرنس میں شریک ہوں میرے یہاں آنے کا سبب ہمارے اکابر کی اولاد حضرت مولانا محمد ابو بکر قاری محمد عمر اللہ ان کی عمروں میں برکات عطا فرمائے میں ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے ساتھیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کے حالات رسول اللہ کی بات رسول اللہ کے مرتبات اس کے بارے میں چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا میرے دوستو رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں دین میں دو چیزیں دی ہیں نمبر 1 عقائد نمبر 2 مسائل عقائد اور مسائل ملیں تو مکمل شریعت بنتی ہے عقیدہ الگ ہو مسئلہ الگ ہو تو شریعت کے اجزاء بنتے ہیں ان اجزاء کو ملائیں مکمل شریعت بنتی ہے یاد رکھیں شریعت نے نرمی دی ہے لیکن وہ نرمی عقائد میں نہیں ہے وہ نرمی مسائل میں ہے کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کی بات سناتے ہوئے وہ نرمی کی بات کر کے عقائد کو بھی اس میں لے لیتے ہیں یاد رکھیں معاملہ ایسا نہیں ہے رسالت مآب نے نرمی دی ہے مسائل میں نرمی دی ہے مسائل میں گنجائش دی ہے مسائل میں اسپیس دیا ہے ایسا کہیں نہیں ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے عقائد میں نرمی دی ہو رسالت مآب علیہ السلام نے عقائد میں ڈھیل دی ہو ایسا کہیں نہیں ہے رسالت مآب نے عقیدے میں کوئی گنجائش دی ہو بلکہ ہر جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں مضبوطی دکھائی ہے چاہے وہ مکی زندگی ہو چاہے رسول اللہ کی مدنی زندگی ہو کسی جگہ ہمیں عقائد میں نرمی نظر نہیں آتی رسالت مآب کی پوری زندگی میں جہاں بھی مضبوطی نظر آتی ہے عقائد میں مضبوطی سے آتے ہیں کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ عقائد میں مضبوطی نہ دکھائی ہو ہاں ہم پیغمبر کی نرمی کے ضرور قائل ہیں رسول اللہ نے نرمی دی ہے رسالت مآب علیہ السلام نے بڑے مسائل میں نرمی دی ہے میں مثال کی بات پیش کر رہا ہوں مثلا آپ اور ہم دیکھیں 5 نمازوں کے اوقات کو لے لیتے ہیں صبح کی نماز کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے
اس میں بڑی نرمی موجود ہے۔ طلوع سحر سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں، اشراق کے شروع ہونے تک وقت چلتا ہے جسے ہم طلوع آفتاب کہتے ہیں۔ اس دوران جب بھی نماز پڑھیں آپ کی مرضی، دونوں اوقات کے دلائل موجود ہیں، چاہے آپ اندھیرے میں پڑھیں تب بھی اس کے لیے گنجائش موجود ہے، چاہے آپ واضح روشن کر کے پڑھیں تب بھی دلائل موجود ہیں۔ ایسے ظہر کی نماز آ جاتی ہے تو ظہر کی نماز شروع کب ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلک شمس سے جب سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کی نماز شروع ہوتی ہے۔ اب یہ کب تک چلتی ہے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ مثلین تک چلتی ہے۔ مثلین تک کا معنی کیا ہے؟ جب کوئی چیز ہو اگر اس کو دھوپ میں یوں رکھ دیں پھر اس کے سائے کی پیمائش کریں، اگر اس جتنا سایہ ہو اسے مثلن کہتے ہیں، اس کے ڈبل سایہ ہو اسے مثلین کہتے ہیں۔ جب ڈبل سائے سے بھی سایہ بڑھ جائے تب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہے۔ اس دوران آپ جتنے وقت کے لیے چاہیں نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ اس پر نرمی موجود ہے، یوں نہیں ہے کہ اس ٹائم پڑھو گے آپ نے 5 منٹ اوپر نہیں ہونے دینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ عصر میں آئیے، گنجائش ہے، مغرب میں آئیے، اوقات کی گنجائش ہے، عشاء میں آئیے، صلاۃ عتمہ تک گنجائش، تہجد کے وقت تک موجود ہے۔ میری بات کا مطلب رسالت میں آپ نے یہ نرمی دی ہے۔ جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں۔ رسالت مآب الاسلام نے ایک دن تمام نمازیں شروع کے وقت پہ پڑھی، دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھی، اور پھر فرمایا اس دوران جب بھی نماز پڑھو گے تمہاری نماز نماز کہلائے گی۔ پتہ چلا مسائل میں پیغمبر نے نرمی دی ہے۔ آؤ ایک اور موقع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ سے واپس تشریف لائے تو حضور پاک نے فرمایا لا یصلینکم احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم لوگوں نے عصر نہیں پڑھنی ہے تو بنی قریظہ میں اس علاقے میں آ کے پڑھنی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جماعتیں صحابہ کرام کی چل پڑی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، اگر نہ پڑھی تو نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ انہوں نے ساتھیوں سے کہا عصر پڑھ لینی چاہیے۔ باقی ساتھیوں نے کہا کیوں؟ حضور پاک نے تو منع کیا تھا، ادھر آ کر نماز عصر پڑھو، تم راستے میں پڑھنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا وقت دیکھتے نہیں ہو، غروب ہو جائے گا، عصر قضا ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے پھر فرمان نبوی کہاں جائے گا؟ حضور نے فرمایا تھا ادھر آؤ۔ پہلے لوگوں نے کہا حضور کے فرمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نماز ہی نہ پڑھنا، فرمان کا مطلب تھا جلدی آؤ، تعجیل کرو، تاخیر نہ کرو، لیٹ نہ ہو جاؤ۔ اب ہم لیٹ تو ویسے ہو گئے ہیں، حکم ربانی میں تو تاخیر نہ کریں، ہمیں عصر پڑھ لینی چاہیے۔ پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، کچھ لوگوں نے وہی نماز عصر پڑھی، کچھ لوگوں نے وہی جا کے پڑھی جب غروب آفتاب بالکل ہو چکا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے یہ بات پیش کی گئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں فَلَمْ يُؤَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، حضور پاک نے دونوں کو ٹھیک فرمایا۔ کیوں؟ اس حدیث پاک میں مسئلے کے اندر اسپیس ملتا ہے، مسئلے میں ڈھیل ملتی ہے، وقت میں گنجائش ملتی ہے، کیونکہ مسائل کا تعلق ہے، اس لیے پیغمبر نے نرمی دی ہے۔ بھئی آپ کی مرضی اس طرح کر لیں، لیکن اس حدیث میں گنجائش نکلتی تھی تو پیغمبر نے نرمی دی ہے۔ جہلم کے غیوروں، میری بات کا مطلب یہ ہے، میں بتانا، سمجھانا، سنانا، واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے شریعت کے ایک جزء سے مسائل کہتے ہیں نرمی دی ہے، لیکن یہی پیغمبر جب عقائد کی باری آتی ہے وہ نرمی پیش نہیں کرتے، مضبوطی پیش کرتے۔ نرمی کا معاملہ اور ہوتا ہے، مضبوطی کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عقائد میں بھی ڈنڈی مارنے کے لیے نرمی پیغمبر کو پیش کر کے اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں معاملہ بتاتے ہیں۔ ہم نے کہا جی نہیں، نرمی کا تعلق الگ ہے، مضبوطی کا تعلق الگ ہے۔ نرمی نرمی کے وقت میں ہوگی، مضبوطی مضبوطی کے وقت میں۔ یوں نہیں ہے کہ
کہ تم کہہ دے پیغمبر کی نرمی، پیغمبر کی شفقت، پیغمبر کی شان کریمی، شان رحیمی، شان رعوفی ہے، لہٰذا آپ نرم ہو جائیے. جی نہیں، جہاں پیغمبر نے نرمی دی ہے وہاں ہم نرمی دیں گے، جہاں مضبوطی دکھائی ہے وہاں مضبوطی پیش کریں گے. سبحان اللہ. آج مسئلہ یہ ہے، علماء کی بات کو لوگ اسی لیے اس پر حیران ہو کے لیتے ہیں کہ مولوی ایسے کہہ رہا، حدیث پاک یوں کہہ رہی، مولوی ایسے کہہ رہا، شریعت کی بات ایسے کہہ رہی ہے. اوے اللہ کے بندو، مولوی دین کا ماہر ہے، اسے پتا ہے تمہیں اس نے بتانا کیا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بندے کو بخار ہو جائے، جب ڈاکٹروں کی دوائی بخار کی شدت و حدت پہ کام کرنا چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں کپڑے کو گیلا کرو، ان کے ماتھے پر پٹی بنا کے رکھ دو. اچھا کپڑا کیوں رکھے؟ وہ کہیں گے اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے بخار نیچے آئے گا، اس کے بعد جا کر اس کا معاملہ یہ کریں گے. اس سے پتا چلا عام دنوں میں تو بخار میں ٹھنڈک سے بچتا ہے، کیونکہ ٹھنڈک میں اس سے پانی میں استعمال نہیں کرنا، تیمم سے نماز پڑھنی ہے. لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں دھلائے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایمرجنسی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، حالت اضطراری کچھ اور ہوتی ہے، اب معاملہ کچھ اور ہے. تو ڈاکٹر ماہر ہے، وہ اس چیز کو، اس فیلڈ کو، اس میدان کو، اس معاملات کو سمجھتا ہے، تبھی وہ کہتے ہیں یہاں یہ رکھے، یہاں یہ رکھے. آج علماء سے بھی لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے نرمی دی ہے، آپ سختی دکھاتے ہیں، یا پیغمبر نے سختی کی ہے، آپ نرمی بتاتے ہیں. بھائیو، یہ ماہر کو پتا ہے مسئلہ عقیدے کا ہے یا مسائل کا ہے، معاملہ عقائد کا ہے یا معاملہ مسائل کا ہے، وہ ماہر بتائے گا. عقائد میں پیغمبر نے مضبوطی دکھائی ہے، مسائل میں پیغمبر نے نرمی دکھائی ہے. سبحان اللہ. اب گڑبڑ نہیں کرنا، آپ نے سیم ساتھ نہیں کرنا، دونوں کے معاملات ایک نہیں رکھ رہے، بڑا فرق ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بہن بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے. آپ سب کو ایک رسی سے نہیں چلا سکتے، ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے کہ جو معاملہ ماں کا ہے وہی معاملہ بیوی کا ہے، جو معاملہ بیوی کا ہے وہی بہن کا ہے، جو بہن کا ہے وہی بیٹی کا ہے. جی نہیں، رتبہ دیکھیں گے، درجہ دیکھیں گے، نوعیت دیکھیں گے، کیفیت دیکھیں گے، کمیت دیکھیں گے، معاملہ دیکھیں گے، تب جا کر آگے بات چلا کرتی ہے. تو ایسے ہی شریعت کے دو جز ہیں، ایک میں نرمی ہے اسے مسائل کہتے ہیں، ایک میں مضبوطی ہے اسے عقائد. سبحان اللہ. رسالت آپ کی نرمی پہ ہم بات کریں تو کہاں سے کہاں تک میں آپ کی خدمت میں بات لا سکتا ہوں. ہم نے پیغمبر اسلام کی نرمی کو دیکھا ہے، رسول اللہ کی نرمی تو بہت زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی پر میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. نبوت نے شروع میں اتنی نرمی پیش کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بھی معاف کیا ہے، جس نے سر پہ اوجر رکھا ہے اس کو بھی معاف کیا ہے، رسالت آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کے جس نے کھینچا ہے اسے بھی معاف کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کو جس نے تشدد کر کے مارا تھا اسے بھی معافی دی ہے. عقبہ بن ابی معیط جیسے ظالم کی اولاد مسلمان بنی ہے تو انہیں سینے سے لگایا ہے. رسالت آپ نے 50 دن کا سفر مکہ سے طائف کا کیا ہے، وہاں کے اوباش سرداروں نے وہاں پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے، رسالت آپ پہ جسم مبارک زخمی ہوا، اس سے خون نسا، حضرت پاک کا خون اتنا بڑا کہ جوتے مبارک پیغمبر کے نعلین مبارک اس خون سے بھر گئے تھے. جب اس خون سے بھر گئے، اتنا ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا، لیکن پیغمبر کی معافی دیکھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. جبرائیل امین اترے ہیں، کڑاکے کی آواز آئی ہے اور فرشتہ اترا ہے. حضرت پاک نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، اس کے ذمہ پہاڑوں کی کنٹرولنگ ہے، اس کے ذمہ پہاڑوں پر کنٹرول ہے. اللہ نے اس فرشتے کے ہاتھ میں پہاڑوں کا کنٹرول دیا ہوا ہے، یہ اسی لیے اترا ہے. ما بین اللہ وقت طائف، جو طائف کی اس دائیں پہاڑی اور اس بائیں پہاڑی کے درمیان یہ جو مخلوق بستی ہے، جس مخلوق نے آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ ایک ہی اشارہ کیجئے، یہ فرشتہ ان پہاڑ کو اس پہاڑ سے ملا کے انہیں کریش کر دے گا. لیکن میرے دوستو، جہنم کے غیور مسلمانوں، اللہ کے رسول نے ان کے خلاف دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں معاف کر دو، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں. سبحان اللہ. نرمی ہے پیغمبر کی. اور پھر
یہاں رک کے ایک جملہ کہہ دوں. آج آپ اور ہم بر صغیر والے مسلمان بیٹھے ہیں. ہمارے پاس سن 92 ہجری میں اسلام آیا ہے. راجہ دہر سے مقابلے کے لیے شہزادہ محمد بن قاسم آیا ہے. محمد بن قاسم کون تھا؟ قبیلہ بنی ثقیف کا تھا. ثقیف قبیلہ کہاں کا ہے؟ طائف کا ہے. توجہ توجہ، جو حضور نے فرمایا یہ لوگ نہیں، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کو اسلام نصیب فرمایا. انسان حیران ہو جاتا ہے. رب کریم کے دربار میں رسالت پاک نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو وہاں یہی مانگ رہا ہے، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کی مدد کرنے والے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یہ مانگا کہ اللہ میں تم سے، ہو سکتا ہے میں نے انہیں صحیح بات جو پیش کرنی تھی اس طرح نہ کی ہو، حالانکہ حضور پاک نے کون سی کمی پیش فرمائی، لیکن پھر بھی اسے اپنی طرف منسوخ فرمایا. ان کے خلاف نہیں مانگا. پیغمبر نے نرمی دی ہے. رسالت میں آپ کی بڑی نرمیاں ہیں، لیکن یہی نبی ہے جو نرمی دے رہا ہے جب بات عقائد کی آتی ہے، عقیدے کی آتی ہے، تو اس پیغمبر سے بڑھ کے مضبوط بندہ ہمیں نظر نہیں. سبحان اللہ. آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں عقائد پر ایک بات پیش کروں. بے شک. توجہ ہے. آپ قرآن کریم کھولیے، 30واں پارہ کھولیے، سورۃ الکافرون کھولیے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس سورت کا نام کافرون کیوں ہے؟ پورے قرآن میں سورۃ المسلمون نہیں ہے. لفظ سورۃ المسلمون، سورۃ المسلمین یہ نہیں ہے. سورۃ الکافرون ملتی ہے. پہلا لفظ ہے قل، فرما دیجئے یا ایھا الکافرون. کوئی کافر ہو، کوئی کافر کو کافر منہ پہ کہہ کے کیا تبلیغ ہو سکتی ہے؟ منہ پہ کافر تو کافر کے کفر کا تانا دے کے کیا اسے دین سمجھایا، بتایا، سنایا، منوایا جا سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ یا ایھا الکافرون کا اعلان ہو رہا ہے. وجہ کبھی تو بندہ اس پہ غور کرے کہ اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر، تہ منظر، معاملہ کیا ہے. تو اب توجہ رکھیں، اس پر بھی پورا ایک واقعہ ہے. آپ مفسرین کو اٹھائیں، قرآن کریم کی اس آیت کی شرح کھولیے کہ یقول یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اب توجہ رکھیں. میں پورا خلاصہ پوری بات کا آپ کی خدمت میں پیش کر کے لگا ہوں. یہ معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت میں زور لگایا، دل لگا کے مخالفت کر دی. لیکن ایک وقت آیا ان لوگوں نے سوچا اب ہمیں ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے، اب ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. لیکن اب کیا کریں؟ بتوں کو ہم آباء و اجداد سے پوجتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم اپنا موقف کیسے چھوڑیں؟ ہم اپنا معاملہ کیسے چھوڑیں؟ ہم پیچھے کیسے ہٹیں؟ اتنا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کو مان لیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. ناک کٹ رہی تھی، ایگو ہارٹ ہو رہی تھی، انا کا مسئلہ تھا. ان لوگوں نے درمیانی راستہ نکالا. کہنے لگے ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے ہم ایمان لا رہے ہیں، انہیں کہیں گے ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم مذہب ایمان کی قول کے احسان قرآن کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان کر لیجئے. جب یہ لوگ آئے ان سے پوچھا گیا بتاؤ کہ ہم تو ایمان لانے آئے ہیں، توحید مانو گے؟ جی توحید مانیں گے. رب کو وحدہ لا شریک مانو گے؟ حجی مانیں گے. بتوں کا انکار کرو گے؟ حجی انکار کریں گے. شریعت تسلیم کرو گے؟ رسالت مانو گے؟ قیامت مانو گے؟ ہاں جی سب کچھ مانیں گے. تو پھر ان سے سوال ہوا اچھا آؤ ایمان لاؤ کلمہ پڑھو. یہ کہنے لگے نہیں ہماری ایک شرط ہے. کوئی شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جی شرط یہ ہے، یہ کلمہ، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت، یہ پورا 1 سال تک مانیں گے.
کہ 1 سال تک کا مطلب کہ جی 1 سال پورا ہو جائے گا، لمیٹیشن کلیئر اور آپ پورے محدود وقت مکمل، پھر اگلا سال تم سب نے بتوں کی عبادت کرنی ہوگی، وہ بھی صرف 1 سال، وہ سال پورا ہوگا، پھر ہم سب مل کے اللہ کی عبادت، پھر 1 سال پورا ہوگا، پھر بتوں کی عبادت، پھر 1 سال پورا ہوگا، پھر شریعت کے اوپر آئیں گے، یوں ایک سال میں 50-50 چلتا رہے گا۔ مکہ میں امن ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، چاشنی ہوگی اور سکون ہوگا، پیسفل ماحول ہوگا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ کل تک ہم بھائی بھائی تھے، ایک قوم قبیلے سے تھے، اب بھی ایک قوم قبیلے والے ایک بھائی بن کے اکٹھے رہیں گے، لہذا آپ بھی راضی اور ہم بھی راضی۔ دیکھو کتنا ایک سونا فارمولہ لے کے آ گئے ہیں۔ ہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا تو چھوڑیں، قرآن نے سورۃ الکافرون نازل کی ہے۔ اس بات پر کون سی سورت اتری ہے؟ کافرون میں۔ ہوتے بڑھتا ہے نا کہ نہ کافرون ہی رکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سنیں ذرا، کوئی نرمی دینے والا ہوتا نا، وہ کہتا حاجی مان لو 1 سال اللہ کے لیے سجدہ کریں گے لوگ، 1 سال نماز پڑھیں گے، 1 سال سجدہ کریں گے، 1 سال شریعت مانیں گے، اس کی برکت نصیب ہوگی، اگلے سال بتوں کا نام ہی نہیں لیں گے۔ حاجی مان لو۔ اگر اس خوش فہمی کی بنیاد پہ مان لیا جاتا تو عقیدہ توحید پہ تو چھری پھیر جاتی۔ عقیدہ توحید کو کیا شرط رکھ کے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شرط رکھ کے ایمان لا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دینا تھا؟ رب کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب جواب یہ دینا، اعلان کرنا ہے وہ کافر ہو۔ اللہ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو توحید ماننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو شریعت ماننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو دین تسلیم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کافر کیوں کہے؟ یا اہل مکہ کیوں نہیں کہا؟ یا اہل قوم کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا؟ اللہ برادری کی بات کرتے، قوم کی بات کرتے، علاقہ کی بات کرتے، قبیلے کی بات کرتے، مکہ کی بات کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب اعلان کریں اے کافروں، جہنم کے غیوروں پتہ چلا کوئی بندہ عقیدہ مانے، اس میں ڈنڈی مارے، عقائد مانے، اس میں شرط رکھے، دین تسلیم کرے، اس میں اپنی مرضی ڈالے تو عقیدہ توحید جمع ہوگا تو مسلمان نہیں رہے گا، قل یا ایھا الکافرون بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت بتوں کی نہیں کرتا، ٹھیک ہے کلیئر، لیکن اگلا جملہ تھوڑا حیران کن ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کیا ترجمہ؟ کہ تم لوگ بھی میرے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو کرنے والے تھے، پورا 1 سال مانتے تھے، تو مان رہے تھے، تو اپنے منہ سے اقرار ہی کر رہے ہیں کہ اللہ مانیں گے، شریعت تسلیم کریں گے، دین کو مانیں گے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ توجہ، ایک ہی جواب ہے کہ جو 1 سال کی لیمیٹیشن رکھ کے، اوقات محدودہ بتا کر، باؤنڈریز لگا کر عقائد مانے گا کہ اس وقت تک ماننا پھر چھوڑ دیا تو وہ ماننا نہ ماننا ہوگا۔ بے شک۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ان کو مان لیا، یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، بلکہ اس کا بڑا آسان مطلب ہے کہ آپ نے شرط رکھی ہے تو گویا وہ چیز مانی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس پر قرآن کریم کی سورۃ الکافرون اتری، اعلان کر دیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ پتہ چلا جو پیغمبر مسائل میں نرم ہیں وہ عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ منہ پہ آنے والے کے کفر کو کفر کہہ کر واضح کیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر کوئی نرمی نہیں، یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے کوئی آفر کی ہو صلح کے لیے، پیسفل ماحول کے لیے، امن کے لیے،
تاکہ امن ہو جائے. حضور پاک کو جب بھی امن کی طرف بلایا جاتا تھا حضور مانتے تھے. یہ اس طرح کے لبرل جو ہمیں سناتے ہیں. آؤ کیا عقائد کے اوپر بھی گنجائش دیکھ کر حضور امن کی بات کرتے تھے؟ میں نے قرآن پڑھا، میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. آپ کھولیے سیرت ابن ہشام. امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو طالب حضرت پاک کے رحیم اور شفیق چچا ایمان کی بات اپنی جگہ، لیکن ہم حضرت ابو طالب کا احترام کرتے ہیں. ان کی پیغمبر کی شفقت، ان کی پیغمبر کی شفقت، پیغمبر السلام کی پہرہ داری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ دلائل اپنی جگہ موجود ہے. حضرت علی کے ابا ہے، حضرت ابو طالب حضور کے چچا ہے. ان کے پاس مکہ کے لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ہمارا اپنے بھتیجے سے کوئی مذاکرات کا دور شروع کرا دو، ٹیبل ٹاک کرا لو، کوئی گفتگو کرا لو، کچھ دو 50-50 کا معاملہ کرا لو. اور تمہیں کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ کبھی بڑی بےزتی ہو رہی ہے. اور جسے ہم خدا کہتے ہیں کعبے میں لٹکا کے رہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتا ہے ما لا یضر ولا ینفع، نہ فائدہ دے رہے نہ نقصان دے رہے، لا یسمع ولا یبصر، نہ دیکھ رہے نہ سن رہے، ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اس نے انہوں نے 0 پہ ملٹیپلائی کر دیا ہے. لہذا بھتیجے سے کچھ نرمی کی بات، گنجائش کی بات، اسپیس کی بات ذرا کرو تاکہ کچھ معاملہ ڈھیلا ہو جائے. کیونکہ مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، اور بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے. بیوی نے کلمہ پڑھا ہے تو خاوند مخالف ہے، خاوند نے کلمہ پڑھا ہے تو بیوی مخالف ہے، بہن نے کلمہ پڑھا ہے تو بھائی مخالف ہے، بھائی نے کلمہ پڑھا ہے تو بہن مخالف ہے، بھتیجے نے کلمہ پڑھا ہے تو چچا مخالف ہے، چچے نے کلمہ پڑھا ہے تو بھتیجے مخالف ہے، ماموں نے کلمہ پڑھا ہے تو بھائی مخالف ہے، بھاجوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ماموں رو رہا ہے. یہ ماحول تھا. اب تبدیلی چاہیے بھی اس کے لیے. وہ اٹھے کوئی ہلے دے کر آ گئے. جناب ابو طالب نے پوچھا ایک بات ہے، میں نے بھتیجے کے پاس جا کر یہ بات کرنی ہے تو پھر اس کے بدلے میں تم کیا دو گے اسے؟ کوئی بتاؤ. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیاں دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ طے کرتی ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ہم کچھ طے تو کریں گے. جی کیا کریں گے؟ سوچ بچار کر کے کہتے ہیں جو شرط مانے، مثلا اگر وہ کہے کہ میں اسی لیے دین میں بات لے کر اٹھا ہوا ہوں کہ مجھے کوئی بیوی چاہیے، خوبصورت حسین محجبین دل نشین لڑکی چاہیے، اور وہ یہ کہے اور وہ کہے کہ میرا وہاں رشتہ نہیں ہو رہا، اسی سارے جا کے ہون والے سسر سے گوڑے پھل لڑے نے انہوں رشتہ دے رہے. ہم جا کے منت ترلا کریں گے دنیا کی حسین محجبین دل نشین لڑکی، اس کے بستر کی عزت بنا کے اس کی شادی اس سے کرائیں گے. اگر اسے دولت چاہیے، ابو طالب آپ کے بھتیجے کے قدموں کو دراہم اور دنانیر سے بھر دیں گے. جتنا پیسہ دولت ثروت کے لیے چاہیے وہ ہم دے دیں گے. اور اگر اسے سیم چاہیے، حکومت چاہیے، پاور چاہیے، اسے بادشاہ چاہیے، تو بلا شک تغیر حیات اس کو اپنا حکمران مان لیں گے. بہت بڑی شرطیں تھی، بہت بڑی آفرز ہے. ابو طالب آپ جائیے اور جا کر اپنے بھتیجے سے اس طرح کی کوئی ساز باز کیجئے تاکہ وہ مکہ کا امن لوٹائے، مکہ مکرمہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور ہم یہاں دوبارہ عزت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے والے بنتے ہیں. یہ جو آج ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ نے کیا بات کی، آپ نے کیا کیا، مولوی نے ایسی بات کی جس سے لڑائی پڑ گئی، علماء نے بات کی، اختلاف ہو گیا. تو میں نے کہا جب حق والے مانیں گے تو باطل والے تو روئیں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو اور شیطان بھی راضی ہو، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو کسی اور کا کام تھا کہ حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی. یہ معاملہ تو مسلمان کے ہاں نہیں ہے. مسلمان تو واضح ٹو دا پوائنٹ کرتا ہے، وہ سراسر موم یا سائن کی بات کرتا ہے. وہ دو نمبری چھوڑ کے ایک لمبا ہونے، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہونے کی بات کرتا ہے. بھائی اس طرح تو نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھا. بہرحال
جناب ابو طالب گئے اللہ کے رسول کے پاس گئے آ کر کہنے لگے میرے بھتیجے تیری یہ قوم ہے خیر خائی کے لیے 3 شرطیں دیتے ہیں کہ اگر تمہیں لڑکی چاہیے یہ تیری بستر کی عزت بنا کر تیری بیوی بنائیں گے اگر تمہیں دولت چاہیے تیرا وہ تنانیر سے آپ کی قدموں کو بھر دیں گے اور اگر آپ کو حکومت چاہیے تو باحیات آپ کو حکمران مان لیں گے اگر آپ کو عزتیں مان لینی ہے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے تینوں میں آپ تینوں مانیں آپ کی مرضی کوئی ایک مانے آپ کی مرضی بولے باپ نے پوچھا چچا جان بتائیں اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا وہ جو یہ چیزیں مجھے دے رہے بدلے میں مجھ سے کیا مانگتے ہیں بدلے میں فرمایا کہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ شریعت دین میں کچھ نرمی کر لیں عقائد میں نرمی کر لیں جسے قرآن کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ڈھیلے ہو جائیں تو آپ بھی ڈھیلے ہو جائیں آپ نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں یہ اس طرح چاہ رہے ہیں رسول اللہ کا جواب سنیے جہنم کے غیوروں کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا رسالت معاذ کے لفظ آپ ادھر سے لکھ رہے کہ قابل بلکہ سونے سے بھی لکھا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا مجھے عقیدے میں نرمی کی بات دے کر دنیا کی نرمی دنیا کی دولت دنیا کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں یا امی اے میرے پیارے چچا جان لو وقت الشمس علی یمینی والقمر علی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکته یہ تو دنیا کی لڑکی دنیا کی دولت دنیا کی عزت اور قوت کی بات کرتے ہیں جی نہیں یہ زمین کی بات ہے یہ اوپر جائے بلندی پہ جائے اگر چاہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے یار مددگار بن کے جائے اور سورج کے پاس پہنچے سورج کی منت کرے کرنا کرے باز کر دے اسے نیچے اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دے مجھے کہے طلوع اور غروب کا آپ ذمہ دار ہو پھر یہ چاند کے پاس جائے اسے آسمان سے اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھے مجھے کہے کہ پھلوں میں جو چاندنی کی وجہ سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوگی جس بات کو چاہیں گے میٹھا کر دے جس کو چاہے کھٹا کر دے یہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے اگر رات ملے چاند اور سورج زمین پہ آئے میرے اختیار پہ دے شرط یہ ہو انا ان ادرو کا حاصل امر میں عقیدے میں دل نہیں ماروں میں عقیدے میں نتیجے دوں معاف کرتے ہوں میں اس سورج چاند کو زمین پہ دے ماروں گا اللہ ان اترک هذا الامر ما ترکته شرط کے جواب کا معاملہ یہ ہو کہ میں عقیدے میں 2 نمبری کر لو فرمایا یہ سورج چاند کو تو میں انکار کر سکتا ہوں اللہ کے دین کی شریعت کے عقیدے میں کوئی نرمی برداشت نہیں یہ حضور علیہ السلام کی مضبوطی ہے عقائد میں اتنی سختی ہے آج سے ہم نرمی بتا کر نبوت کی نرمی کے بارے میں بات کر کے تم عقائد میں کوئی ڈھیلے پن مانگ لو یوں نہیں ہو سکتا عالم نبی کا وارث ہے وہ پیغمبر کا وارث ہے کیونکہ وہ عالم ہے نبی کا وارث ہر میدان میں ہے نبی قرآن کے حافظ تو آج حافظ قرآن حفظ میں نبی کا وارث ہے پیغمبر السلام عالم آج عالم نبی کا علم میں وارث ہے رسول اللہ قرآن پاک کے قاری آج قاری قرآن قرآن میں رسول اللہ کا وارث ہے حضور پاک علیہ السلام مجوز تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے پڑھنے والے آج قاری مجوز مقری یہ تجوید میں نبی کا وارث ہے رسول اللہ مدرس آج کا مدرس تدریس میں نبی کا وارث ہے حضور پاک علیہ السلام خطیب قال رسول اللہ قام فینا خطیبہ پیغمبر خطیب آج کا خطیب خطابت میں نبی کا وارث ہے وجادلہم باللتی ہی احسن نبوت دین میں مناصر آج کا مناصر علم مناصرہ میں نبی کا وارث ہے آپ نبوت نے جہاد کیا نبی المراحل بنے آج کا مجاہد فی سبیل اللہ فریضہ جہاد میں نبی کا وارث ہے ویزکی نبی مزکی قلوب ہے
गुनाहों के रास्ते पे भगा के नेकी की तरफ, रूहानियत की तरफ, रब की तरफ लगाने वाले आज के खानकाह का शेख, पीर तरीक़त हक की खानकाह का वारिस, इस तज़किया में नबी का वारिस है। जो काम नबी ने किया वही आलम करेगा, जो अमूल नबी ने अंजाम दिए वो आलम करेगा। फर्क ये है, वो नबूवत की बात थी, ये इल्मियत की बात है, वो मूरस का मामला था, ये वारिस का मामला है। अब हक की नबूवत है, नया नबी नहीं आना, नया नबी पैदा नहीं हुआ। अब आलम ने ये सब काम सब बातें हैं। इमाम साक्सी ने मकसूद के किताब से के मुकदमे को ये शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअल विलायतल इंसानी लिलफुक़हाई बादल अंबिया। फरमाया पहले नबी आते दीन बताते, नबी आते दीन सुनाते, नबी आते दीन लिखवाते, नबी आते दीन पे उम्मत को चलाते। अब नबी ने नहीं आना, ये जिम्मेदारी आलम की है, ये जिम्मेदारी फकीह की है, ये जिम्मेदारी दीन के माहिर की है। वो नबी का बाप बन के उम्मत की विरासत को बढ़कर दीन के बारे में आवाम को जांच करेगा, दीन के बारे में आवाम को समझाएगा, दीन के बारे में उम्मत को बताएगा। पता चलो जितनी सख्ती नबी ने अतात में दी है उतनी सख्ती आलम अतात में देगा। जितनी नरमी नबी ने मसाल में दी है उतनी नरमी आलम मसाल में। मेरी बात का मतलब कि आप आलम को ये नहीं, जज़ाकल्लाह, आप आलम को ये नहीं कह सकते। आप मुझे देखें, उधर क्यों देख रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, बंदा नारा लगा रहा है, इसको रोका है। अच्छा सारे देख लो एक बार, तुम्हारे लिए मैं 8 घंटे का सफर करके आया हूँ, या अभी फिर मैंने कम से कम 8 साढ़े 8 घंटे का सफर एक और जिले के लिए करना है। इस 1 घंटे के बयान के लिए आया हूँ। अच्छी मेहमान नवाजी तुम पीछे देख दो, तो मैं कह रहा हूँ देखो तो फिर नहीं देखते, देख लो यार एक बार देख लो। अब तो नहीं देखते, तो मुझे देखो, तवज्जो मेरी तरफ। आपकी तवज्जो स्लिप हो गई, आपने फिर भाई उमर से गिला कर रहा है, अजी सब समझ नहीं है, तो समझ तब नहीं आएगी, उसमें कसूर न इनकी होगी ना मेरी होगी, तो मसला तो नहीं। वो बंदा नारा लगा रहा था, आपको मुझ पे इत्मीनान नहीं, आप उसे देखते हैं, मैंने उसे कहा जुदा करना, तो सारे देखे एक बार देख। अब मुझे देखना, तवज्जो ना कर, आप यहाँ बैठे आप तवज्जो रखें, जाना चाहते आप उठ के चले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मैं सामने बैठने वाले से कभी न नारा लगवाता हूँ न ऊंची सुबान लगाता हूँ। जो भाई लगा रहे हो अपनी मर्जी से लगा रहे, मैं नहीं आख्या, मैं सिर्फ जवाब लेता हूँ और आंखों से आंखों में डाल के बात करता हूँ। आई कांटेक्ट में बात करते हैं ना, कहते हैं आंखें में आंखें डाल के बात करो ना तो फिर मजा भी आता है, ऐसे नहीं है। चलो जज़ाकल्लाह। मैंने कहा ऐसा नबी दिखाएं जिसने अकायद में नरमी दी हो, तो आलम नबी का वारिस है, फिर ऐसा आलम भी हम लाएंगे। लेकिन जब नबी ने अकायद में नरमी नहीं दी, अल्लाह के हुक्म से नबी ने अकायद में मजबूती पेश की है, तो मौलवी दीन ढिड्डों से नहीं कटे ना, हम अपने जेब से तो लेकर नहीं आए ना, हम शरीयत के पाबंद हैं। जहां शरीयत की राह देती है वहां देंगे, जहां नहीं देती वहां नहीं देंगे। मेरे साथियों, मैं बात कर रहा था गड़बड़ न करें कि नरमी कहाँ है और अकीदे में मजबूती कहाँ है। जहां नरमी है वहां नरमी दे दें, जहां मजबूती है वहां मजबूती दे दे। आओ मैं 2 हवाले इस पर मजीद भी अर्ज करने लगा हूँ। तवज्जो है बाहर वालों की है, जिसकी तवज्जो नहीं है जरा वो हाथ खड़ा करे। आजकल लोग कहते हैं तवज्जो है तो हाथ खड़ा करो, ये भी एक समझाने का तरीका होता है, जिसकी नहीं है वो हाथ खड़ा करे। चलो इस पर एक उन्वान लेते हैं, अकीदे खत्म नबुव्वत को लेते हैं। क्या अकीदे खत्म नबुव्वत पे कोई नरमी पैगंबर सलाम की है या नहीं है? आओ मैं एक पहले हदीस पेश करने लगा हूं। हदीस पाक में है, मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा। फरमाया तुम में जो बंदा अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, क़यामत और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए वो मेहमान का एहतराम करे, मेहमान का इकराम करे। आओ मैं मेहमान के इकरामी की हदीस के बाद एक वफद की बात कर रहा हूँ। इमाम बुखारी, सही बुखारी, जिल्द नंबर 2, किताबुल मगाज़ी, बाब वफ़द अली हनीफा, रावी रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के वास्ते से रिवायत लाई है। अल्लाह के रसूल के पास नजद का वफद आया। नजद कहाँ है?
مدینہ طیبہ سے 1000 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے، یمامہ کا علاقہ، یمامہ کی بستی کا رہنے والا مسلمان قذاب آیا، 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر کے آیا، کوئی فلائٹ پہ نہیں آیا، پروڈے پہ نہیں آیا، B8 پہ نہیں آیا، کار پہ نہیں آیا، بائک اور سائیکل پہ نہیں آیا، اونٹ گھوڑے اور خچروں پہ سواری کرتے ہوئے آیا ہے، اور یہاں مدینہ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یدی جریدہ اور وہ ینقل پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، حضور زمین پر یوں لکیر مار کے اپنی بات صحابہ کو سمجھا رہے تھے۔ یہ وفد آیا، بیٹھا، ان کی عزت احترام کیا گیا، لیکن اس وفد میں مسلمان نے کہا اجی میں ایمان لانا چاہتا ہوں کہ لاؤ ایمان۔ بالکل ٹھیک ہے، ان نے کہا ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کے بعد نبوت مجھے ملے، یہ شرط ہے۔ اب بتائیں اگر اس کا کلمہ مانے عقیدے پہ زد پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ بولتے نہیں ہیں، زد پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ اب عقیدہ ٹوٹتا ہے اور ادھر سے وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، یہ کلمہ پڑھے تو ابھی جہنم سے نکل کے جنت کا مستحق بن جائے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو تسلیم کیا؟ رسول اللہ نے تسلیم نہیں فرمایا، سر نفی میں ہلایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ اپنے بات پوری دنیا کے لوگوں کا نبی نہ بنائیں، just for my only family، صرف اپنے خاندان کا نبی بنا دیں، جو میری قوم، قبیلہ، برادری، علاقہ ہے نا، بس صرف اے بین النبی کہاں، باقی انہوں چھاڑ دو، باقی توڑو مرا رہا وہ بھی توڑے بعد ہوں نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، میں پورے قبیلے کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوں۔ رسالت مآب نے اس کا جواب کیا دیا؟ ابن عباس کہتے ہیں وہ چھڑی اٹھائی جو ہاتھ میں لکیر مار رہے تھے، فرمایا وہ کلمے کی شرط پر نبوت کے عقیدے کو ذبح کرتے ہوئے تو مجھ سے مانگنا چاہ رہا ہے، تو اس شرط پر تو مجھ سے چھڑی مانگ تو میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہ دوں۔ اللہ، یہ چھڑی مانگ تو چھڑی بھی نہ دوں۔ میرے دوستو، اس سے زیادہ عقیدے میں مضبوطی آپ کہاں سے لائیں گے؟ حالانکہ مہمان بن کے آئے، اور من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، ایمان کے لیے، ایمان والے مہمان کے لیے تو عزت کریں، یہ مہمان بن کے آیا، مہمان کی عزت ہے، لیکن اس طرح جب وہ عقیدے پہ ڈنڈی مارنے کے لیے نبوت کے پاس آئے تو اس کی کیا بات مانیں؟ نہیں تسلیم فرمایا جی نہیں۔ یہاں رک کر میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی ایمان کے لیے شرط رکھتا ہے نا تو جہاں تک ممکن ہوتا اس کی شرط کو تسلیم فرماتے تھے۔ وہ شرط رکھتا ہے نا، حضور اس کی شرط کو تسلیم فرماتے تھے۔ ہاں، اس کی شرط سے کوئی عقیدہ ٹوٹتا ہو، کوئی دین کا خرابی کا معاملہ لازم آتا ہو تو پھر نہ مانتے، لیکن حضور اس کی شرط کو جانے نہ دیتے، اس کو تسلیم کرتے۔ اب میں صحیح مسلم سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ کی وادی نے 2 بندے آپ کی طرف بھیج دیے، اپنے جگر کے ٹکڑے۔ فرمایا کون؟ کہا آپ کے مخالفین میں پہلا نمبر خالد بن ولید مسلمان ہونے آ رہا ہے، اور آپ کے مخالفین میں مکہ میں رہنے والے عمرو بن عاص جو مقابلے میں بادشاہوں تک گئے تھے، وہ بھی بتوں سے مایوس اسلام کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا بہت اچھا۔ حضور پاک میں صحابہ نے اعلان فرمایا کہ مکہ کی زمین کے جگر نے 2 ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں، یہ دونوں تشریف لائے، نبی پاک کی خدمت میں آ کر کہا ہم مکہ مکرمہ سے چلے۔ دونوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کب تک بتوں کے پیچھے لگے رہیں گے، یہ تو اپنے پہ بیٹھے مکھی نہ چھوڑا سکتے، اپنی تکلیف نہ ختم کر سکتے، اپنا فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں فائدہ دیں گے۔ ہم نے طے کیا ہے بتوں کی زندگی چھوڑیں، آپ نے نبوت کے لیے فوج و فرح پاتے ہوئے حضور کے پاس آئے، ایمان لائے، اسلام لائے، کلمہ پڑھیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے دربار میں ہیں، رحمت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ آ گئے، بیٹھ گئے۔
غسل کیا ہوا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا کہ یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، اللہ معافی دے دے گا؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہیں سارے ختم۔ کہتے ہیں 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو جنتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہی سمجھانے کے لیے مفہوم ہے نا۔ تو فرمایا بالکل، کہا جی بہت اچھا، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو جو میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ دونوں آگے ہوئے، حضرت خالد ابن ولید آگے ہوئے اور یوں آگے ہاتھ کیے۔ حضور پاک نے ان کے ہاتھوں کو تھاما، یوں پکڑا اور کلمہ پڑھ کے خالد بن ولید مشرف اسلام۔ سبحان اللہ۔ اب باری آئی حضرت عمرو ابن عاص، ان کا لقب ہے اذہن العرب، عرب کے ذہین ترین افراد میں ایک شخص عمرو بن عاص السہمی۔ یہ آئے، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا، حضور پاک نے بھی ہاتھ بڑھایا، قریب تھا کہ ہاتھ ہاتھوں میں مل جاتے۔ تو عمرو ابن عاص نے اپنے ہاتھوں کو یوں بند کیا، یوں ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ساتھیوں سوچو، جب نبوت یوں ہاتھ بڑھا چکے ہو اور ایمان لانے کے لیے آنے والا مہمان ہاتھوں کو اٹھائے اور حضور کے ہاتھ برابر ہو تو وہ پیچھے کر رہے، حیرانگی نہیں ہوگی؟ تو ہی حضور نے پوچھا مالک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ کیا رسول اللہ اشترط، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذہانت کو اسلام کے لیے استعمال کیا نا، کہ ایک شرط چاہتا ہوں۔ کیا؟ کہ بڑا گناہگار ہوں، آپ کے کزن حضرت جعفر جب آئے تھے نا وہ حبشہ میں، تو میں بادشاہ میں اس کے مقابلے کے لیے آیا تھا، میں نے ہر جگہ آپ کی مخالفت کی ہے، ادھر بتوں کے اوپر ایمان رکھ کے بھی جہنم جاتا، یہاں آ کے بھی اگر مجھے جہنم ملے تو فائدہ۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، ایمان میں لاتا ہوں، کلمہ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پرومس کیجئے قیامت میں اللہ سے جنت لے کر آپ دیں گے۔ آپ مجھ سے وعدہ فرمائیے، آپ اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں؟ یہ ذمہ داری آپ پہ، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی، آقا انعامدار کبھی کسی شخص کی ماننے والی شرط کو ٹھکراتے نہیں، تسلیم فرما دے۔ اب کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اب یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں عمرو ابن عاص، حضور پاک نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر عمر سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ سچے دل سے پڑھتا ہوں۔ فرمایا عمر میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، آپ کلمہ پڑھیں۔ عمر میں ذمہ داری اٹھانی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ کھولے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام۔ میرا عنوان حضرت عمرو بن العاص نہیں ہے رضی اللہ عنہ، ورنہ میں اس پہ بات کرتا۔ میرا عنوان حضرت خالد بن ولید نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ بات کرتا۔ میرا عنوان ہے کہ پیغمبر نے عقیدے میں نرمی نہیں کی، اور میں نے کہا اسلام لانے کے لیے کوئی شخص اگر شرط لگائے اور اگر شرط ماننا ممکن ہو، پاسبل ہو، تو رسول اللہ ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ ادھر عمرو ابن عاص نے شرط لگائی اور رسول اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی اور انہیں مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔ یہی نبی ہے۔ عمرو ابن عاص تو 500 کلومیٹر چل کے آئے ہیں مکہ سے مدینہ، وہ یمامہ سے آیا ہے مسلمہ کذاب، وہ 1000 کلومیٹر سے زائد ہے اور اس کا سفر بھی لمبا ہے۔ یہاں عمرو ابن عاص اکیلے ہیں، اس کے ساتھ خاندان ہے۔ عمرو ابن عاص اپنی قوم کے بڑے نہیں ہیں، وہ قوم کا سردار، لیڈر، رئیس اور قائد ہے، لیکن اس نے بھی شرط رکھی، عمرو ابن عاص نے بھی شرط رکھی۔ عمرو ابن عاص کی شرط قبول ہو گئی اور اس کی شرط مردود ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو ابن عاص کی شرط جائز تھی، اس کی شرط عقیدے کو ذبح کر۔ یہ رسول اللہ کی مضبوطی، اس طرح پیغمبر اسلام نے مضبوطی دکھائی، نرمی نہیں کی۔ میرے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امت کو عقیدہ اور نظریہ سمجھایا اور یہ عقیدہ دے کر امت کو ایک بات سمجھائی کہ یاد رکھو نرمی مسائل میں ہوتی ہے، سختی مضبوطی عقائد پر نو ڈاؤٹ، نو کمپرومائز آن دس میٹر، اس پر ہم کوئی نرمی کی بات نہیں۔ میرے دوستوں، میرے پورے 5 دلیلیں آپ کی خدمت میں اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے رکھی ہیں کہ ہم جہاں نرمی ہے وہاں نرمی دیتے ہیں، جہاں مضبوطی ہے وہاں مضبوطی دکھاتے ہیں۔ مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے، مسئلہ بتاتا ہے۔ عوام کے ذہن سے نکال لے علی مولوی مسئلے کو ایسے کر دے جی، این کر دے جی، این کر دے جی، نہیں، عالم کو مسئلہ پک ہو کر ملتا ہے، وہ امت کو سناتا ہے۔ بنانے والا ہوتا تو خود بنا دیتا، ایسا نہیں ہے۔
میرے ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت پر مضبوط، عقیدہ ختم نبوت پر اس طرح مضبوطی ہے کہ جیسے مضبوط والے کہا کہ، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں ختم نبوت کی بات آئی اور عقیدے کی بات آئی تو اس پر ایک بات کروں، یہاں جلسوں میں آ کر صرف جلسہ برائے جلسہ نہ سنیں، یہاں آ کر صرف وعظ برائے وعظ نہ سنیں، بلکہ وعظ برائے عمل، جلسہ برائے پریکٹیکل، بندہ عملی طور پہ کچھ آئے اور یہ طے کر کے آئے کہ جب گھر سے آیا تھا ذہن کیا تھا، دین سنا ہے تو اس پہ عمل کا ذہن بدلا ہوا۔ میں اسی پر ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، توجہ، عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارے اکابر کی قربانی ہے۔ وہ 25 فروری 1932 میں جو جمعہ پڑھایا تھا علامہ انور شاہ کشمیری نے محلہ نے جامع مسجد صادق بہاولپور میں، وہاں سے لے کر 22 اگست 2024 میں سپریم کورٹ آف پاکستان تک میرے اکابر ختم نبوت پر سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سبحان اللہ۔ 1935 کے فیصلے میں ہم موجود نہیں تھے، شاید یہاں بیٹھا ہوا کوئی موجود رہا ہو۔ پھر 1953 کی تحریک چلی، اس میں ہمارے بزرگوں نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، 10,000 جوان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 1974 کی تحریک چلی، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود نور اللہ وبرکاتہ کی قیادت میں تمام مسالک میں ٹھہر کے قادیانیت کی منجی ٹھوکی قومی اسمبلی میں، لیکن وہ منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ 1984 میں حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں صدارتی آرڈیننس پاس کروایا، وہ منظر بھی کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے 22 اگست 2024 دیکھا ہے، ہم نے 22 اگست دیکھا ہے۔ یقین مانے جب 6 فروری کو چیف جسٹس کا یہ غلط فیصلہ آیا تھا نا، اس وقت بھی علماء نے یہی کہا تھا کہ ہم اس فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کسی نے پریس کانفرنس کر کے اس فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے تو وہ ہمارا قائد مولانا فضل الرحمان۔ میں نے کہا جب سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بڑے بڑے لوگ بولے تھے، صحافی بولے تھے، میڈیا ورکر بولے تھے، میڈیا اینکر بولے تھے، اجی فضل الرحمان اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے، اور بے وقوفو یہ شیخ الہند کا وارث ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا وارث ہے۔ اوے اللہ کے بندے، یہ مفتی محمود کا لخت جگر اس وقت ملت اسلامیہ میں سب سے مضبوط اسلامی سیاستدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی 1-2 سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر یہ اس طرح بات کر دے، یوں نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا، جب تحریک اٹھی، بات چلی، چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں نظر ثانی کی اپیل لی، پھر اس پہ ریویو پٹیشن پہ جو ڈیسیجن دیا، الحمدللہ آپ کے اس بھائی نے BA کے بعد LLB کی ہے، میں وکالت کو پوری طرح جانتا ہوں، یوں پلیٹ میں رکھ کے جانتا ہوں اس آرٹیکل کو اور ان کے کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو۔ تو میرا مطالعہ اور ہماری تحقیق یہی تھی کہ جب فیصلہ آ گیا نا، اب بدلے گا نہیں، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے علماء کی لاج بھی رکھی اور امت کی دعائیں بھی رد نہیں۔ میں جب یہ فیصلہ آ رہا تھا نا، ابھی جب چیف جسٹس نے اپنی غلطی اور اپنے بلنڈرز کو ٹھیک کرنے کے لیے معافی مانگی، میں مکہ مکرمہ کے سفر پہ تھا، اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ میں نے وہاں لوگوں کو اللہ کی قسم مکہ مکرمہ میں روتے دیکھا، یوں داڑھی سے آنسو گرتے تھے کہ کل قائد ملت اسلامیہ نے پیش ہونا ہے، اس کے پاس دعا کریں اللہ پاک اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ یار اس پر ہمارے اکابر کی قربانی لگی ہے، خون لگا اس پر۔ تو وہی ہوا جب میں پاکستان اترا نا، 22 اگست کو ہمارا جلسہ تھا الفتح گراؤنڈ فیصل آباد کے اندر، تو اس وقت اللہ کی قسم اسلام جیت گیا تھا، قادیانیت ہار چکی۔ جج نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہا جی مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو جج نے اتنا کہا کہ آپ کا لکھا ہوا میں پڑھ نہ سکا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کوئی جج اور چیف جسٹس کیوں نہ بن جائے، دین کے بارے میں اس کو علماء کے پیچھے چلنا ہو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی ذاتی مطالعے پر عالم کو کراس کر لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر یوں ہو نا کہ ایک بندہ کہے جی میں مولوی سے آگے ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی کے آگے نہ پڑھو، مولوی کے پیچھے چلو۔ اگر مولوی کے آگے بڑھو گے تو کام خطرناک ہو جائے گا۔ بتا دوں
لوگ مولوی کے پیچھے ٹھہرتے ہیں، کانٹ پیچھے امام دے اللہ اکبر، زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ جیڑا مولوی دے اگے ستا پیا ہوں 4 تکبیراں اللہ ہو، منجی اگے ہے، اے مولوی دے اگے ود گیا نا۔ ہاں تھوڑا خیال کرنا، علماء کے آگے نہ بڑھے۔ عالم کو نبی نے مقدم کیا ہے، عالم نبی کا وارث ہے، یاد رکھے نبوت کی وراثت کی قدر کرتے ہیں، ورنہ عالم کے چہروں کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی عالم کالے رنگ کا ہوگا، کوئی سفید رنگ کا ہوگا، کوئی کس کو لوگ بڑی قوم کا کہتے ہیں، کسی کو چھوٹی قوم کا کہتے ہیں، کسی کو دیہاتی کہتے ہیں، کسی کو شہری کہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ نبی کا وارث ہے، ہمارے سر کا تاج۔ اس لیے مولوی دے گے نہیں چل رہا۔ تو وہی ہوا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہتا ہے جی غلطی ہو گئی، آپ کی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکا، اب آپ جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا، جو کہیں گے ویسے ہی۔ اور حضرت نے پورا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں فرمایا یہ آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 47 ان دونوں کو آپ نکالیں گے، یہ غلط ہے، جی نکل گیا۔ اور کہا 49 میں آپ نے یہ چینجنگ کرنی ہے، کہا جی لکھ کے دیں، وہ لکھ کے دیا، اس چینجنگ کی پوری تبدیلی کر دی گئی۔ میں یہی فیصلہ سن تو چکا تھا، لیکن میں نے اس دن فیصلہ آباد الفتح گراؤنڈ کو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ کا مجمع ہوگا، بالکل آخری گفتگو میری تھی، میں نے وہاں سب سے کہا، میں نے کہا لوگوں ہم نے 1935 کا فیصلہ نہیں دیکھا تھا، ہم نے 74 نہیں دیکھا، 53 نہیں دیکھا، 84 نہیں دیکھا، لیکن اللہ کا کرم، اللہ نے 22 اگست میں قومی سطح پہ چیف جسٹس کو اپنی غلطی مان کے رسول اللہ کا پھریلا اوپر لے جاتے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو وہاں ہم نے دیکھا ہے، میں نے کہا آج تو ہم گولڈن جوبلی منا چکے ہیں، الحمدللہ علی ذالک، 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی جب تک یہ داڑھی پگڑی والے انشاءاللہ اسمبلی میں ہیں، کسی کا ابا بھی اس قانون کو انگلی نہیں لگا سکتا۔ اس قانون کو تو چھوڑو، اب تو کسی قانون کو بھی اوپر نیچے کرنا ہو تو مولوی دے ترلے کرنے پڑتے۔ میں حیران ہوں، یقین مانے جو لوگ بولتے تھے نا اجی مولوی 2 مزارتوں کی مار ہے، آپ نے 4 دن سے یہ دنگل پاکستان میں دیکھ نہیں لیا؟ صدر سے لے کر نائب صدر تک، صدر سے لے کر سابق صدر تک، وزیر اعظم سے لے کر سابق وزیر اعظم تک، سارے اتھے آ کے کھلوتے نے۔ میں کہ جی کوئی بچتے نہیں گیا، جس اتنے حاضری لمانی ہو، کوئی بچتے نہیں گیا، ذرا دیکھ لو پیچھے۔ سب نے کہا، لیکن مولوی نے کہا جی نہیں۔ کل یہ سابقہ ہمارے وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ جی مولانا نے آپ سے کیا وزارتیں مانگی؟ اس نے کہا جی نہیں، اس نے بات کی ہے تو مدارس کی بات کی ہے، سود کے خلاف کی بات کی ہے، مساجد کی بات کی ہے۔ میں طویل بنیاد پہ کہتا ہوں علماء کرام نے ہر معاملے میں میدان کو سنبھالا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی لالچ میں، کسی عہدے میں، کسی بات میں، کسی پالیٹکس کی پاور میں ہم اپنے موقف کو، اپنے مشن کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ جی نہیں، علماء کرام نے جسے حق سمجھا تھا اسے بیان کیا ہے، چاہے وہ ممبر کی کرسی پہ ہو، چاہے تختہ دار۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں حضرت مولانا فرمان دامت برکاتہم کے پاس اس دن حاضر ہوا۔ میں نے کہا شیخ میں آپ کے منہ سے سننے آیا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ہوا کیا تھا، ہم نے میڈیا کی رپورٹنگ سنی ہے کہ جی ختم نبوت پہ یہ ہوا۔ میں نے کہا آپ ذرا اپنے منہ مبارک سے بیان کریں۔ تقریباً باتیں سیم تھی، لیکن ایک بات مولانا نے کہا جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ چائے کے وقفے میں جج صاحب نے علماء کو اندر بلا لیا کمرے میں، چیمبر کے اندر۔ کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو جج صاحب وہاں کہنے لگے کہ جی میں نے غلط بات کی ہے، میں تو قرآن اور سنت کے حوالے دے رہا ہوں ڈیسیجن میں۔ مولانا نے کہا جناب جب آپ قرآن اور سنت کے حوالے دیتے ہیں یا تو کم از کم آپ کو عالم ہونا چاہیے، یا عالم نہیں تو کسی عالم کی زیر نگرانی قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ پا نہ پڑھی تو ملا بڑھ کھڑی، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 2 لفظ پڑھے ہوں۔ پھر مولانا کہتے ہیں میں نے ان ججوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے LLB میں، بتاؤ تمہارے MML میں جتنے تمہارے کورسز ہیں، کتنی قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، کتنی حدیث اور فقہ کو پڑھایا جاتا ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکے۔ کوئی ایک پارہ بھی وہاں تفسیر کا نہیں پڑھایا جاتا۔ ہمارے علماء کرام موجود ہیں 30 پارے قرآن کے پڑھتے ہوئے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ تو جج صاحب کہنے لگے جی میرے LLB میں اور MML میں تو کوئی قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو علماء سے رہنمائی لیا کریں۔
تو میرے دوستو، میں نے بات چلائی تھی عقیدہ ختم نبوت سمیت تمام عقائد پہ. خلاصہ اور سمری یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے نرمی دی ہے پر مسائل میں اور مضبوطی دکھائی ہے عقائد میں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.